اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ غور سے سنیے گا۔ آیت نمبر 30 میں چند باتیں ہیں۔ دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، تو اس بات کو سمجھیے کہ یہاں کون سا قاعدہ لاگو ہوگا۔ نون کا یا میں ادغام کریں گے، ادغام بالغنہ، یعنی نون کا یا میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ یہاں را ساکن ہے، را جب ساکن ہو تو را سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کرنا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو را کو باریک کرنا ہے۔ یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، اس غین کو موٹا کرنا ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے، میم مشدد ہے، تو نون کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ یہاں با پر قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے۔ نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفا ہے، تو یہاں نون ساکن میں آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب یہاں دیکھیں اس قاف کو موٹا کرنا ہے، دال کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ صاد ساکن ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، اس طوا کو بھی موٹا کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں دال کے اوپر تشدید ہے تو دال کو دبانا ہے، فا کو دال کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں جب نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو کون سا قاعدہ لاگو ہوگا، اس بات کو سمجھیے کہ نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں 4 الفاظ ایسے ہیں، دنیا، قنوان، قنوان، بنیان، ان میں غنہ نہیں ہوتا، یہ الفاظ مستثنا ہے۔ جیسے یہاں یہ دنیا نون ساکن کے بعد یا ہے، لیکن یہاں پر اخفا نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے۔ اس طرح وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت نمبر 130 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں یہاں ذال ہے تو ذال کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، نرم کرنا ہے ذال کو، اس قاف کو موٹا کرنا ہے۔ را کے اوپر زبر تو را کو موٹا کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، اس قاف کو موٹا کرنا ہے۔ یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، با کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 131 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 132 میں دیکھیں یہ واو ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، صاد کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، صاد میں موٹا کرنا ہے صاد کو۔ یہاں کڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے،
یہ جو یا ہے یہ اضافت کے لیے ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ آگے با پر قلقلہ کرنا ہے، را کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے۔ یہ چشمے والی گول ہاں ہے، منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھیں گے۔ یہاں جب وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی، با پر قلقلہ کریں گے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى یا بنی، اس یا کو دبانا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، ہا کو صاد کے ساتھ پلس کرنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، موٹا کرنا ہے، تو کو موٹا کرنا ہے۔ یہاں پر یہ یا ہے، اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آئے گا، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ دال کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ اس لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد ہے تو میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ اس کو پڑھتے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین لکم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون آیت نمبر 132 مکمل ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 133 کی طرف۔ یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، اخفا کریں گے۔ یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ذال کو نرم کرنا ہے، غاد اور را کو موٹا کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، اس قاف کو موٹا کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے اور یہ چھوٹی سی میم ہے، نون ساکن کے بعد با جہاں بھی آ جائے تو با سے پہلے نون ساکن پر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی نظر آئے گی تو یہاں آواز ناک میں چھپائیں گے، اقلاب کریں گے۔ اس ناک میں آواز چھپانے کو اقلاب کہتے ہیں۔ میم کا اس میم کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے اور آواز ناک میں چھپانی ہے۔ اس قاف کو موٹا کرنا ہے، اس کاف کو باریک کرنا ہے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے۔ یہاں تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یہاں اگر وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کریں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، غور سے سنیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، غور سے سنیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آیت نمبر 133 مکمل ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 134 میں دیکھیں، اس کاف کو باریک کرنا ہے۔ میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے۔ اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، دال ساکن ہے تو دال پر قلقلہ کریں گے۔ خا کو موٹا کرنا ہے، یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد ہے تو میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ با پر قلقلہ کرنا ہے، یہاں میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، غور سے سنیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 134 مکمل ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 135 دیکھیں، یہ قاف ہے، موٹا کرنا ہے۔ یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو حروف مدہ واو ہے، کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ صاد اور را کو موٹا کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کرنا ہے۔ را کو باریک کرنا ہے زیر کی وجہ سے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آیت نمبر 135 مکمل ہو گئی۔ ان 6 آیات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔